سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں رب یہی فرما رہا ہے، اور ہم نے انسانوں کے لیے گھروں کو بنایا ہے، ان کی آبادی کے لیے، انہیں آباد رکھنے کے لیے اور ان کی سہولیات کے لیے ہم نے گھروں کو بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے، اور حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بات ہمیں دعائیں کرتے ہیں کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غذا عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے لباس عطا فرمایا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا پلایا، اور یہی نہیں الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سر پر ایک سائے کو رکھا، یعنی گھر کو بنائے رکھا، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ گھروں سے محروم ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اللہ کی بارگاہ میں گھر کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں گھر اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر خداوندی ادا کرتے رہو۔ تو یقیناً حاضرین کرام، گھر جو ایک قدیم نعمت ہے، انسان اس نعمت کو پانے کی چاہ میں رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اور بسا اوقات زندگی بھر کی ساری کمائی جو ہے ایک عالیشان گھر بنانے میں خرچ کر دیتا ہے، مگر انسان کو گھر بناتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا حصہ اسے گزارنا باقی ہے۔ اسلاف فرماتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، جب کوئی بندہ گھر بنانے کا ارادہ کرے تو یہ خیال رکھے کہ میری کتنی عمر گزری ہے، کتنی عمر باقی ہے۔ انسان اس بات کا خیال اگر کرے گا تو جو مکان کو بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ مکان جو ہے خواہشات کے مطابق نہیں، ضرورت کے مطابق بنے گا، اور جو مکان ضرورت کے مطابق بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رہنے والے کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، اور وحدہ لا شریک نے خوشیوں کی دولت سے بھی آغاز مالا مال فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک عظیم الشان بادشاہ نے ایک عالیشان محل بنوایا، اور بادشاہوں کی یہاں دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اپنی خواہشات اور اپنی چاہت کے مطابق اس بادشاہ نے ایک ایسا محل بنوایا جس کی مثال اس وقت کوئی اور دے نہیں سکتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں نے جو فلاں مقام پر ایک محل بنوایا ہے، ہر انسان اس محل کو دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے، جو چاہے اس محل کو آ کر دیکھے، اس کا دیدار کرے، اگر اس محل میں کچھ خرابی ہو تو ذکر کرے، جو اس محل کی ایک خرابی کو بھی ذکر کرے گا اسے 10,000 سونے کی اشرفیوں کا انعام دیا جائے۔ یہ اعلان اسی وقت کیا جاتا ہے جب بنانے والے اس پر فخر بھی ہو کہ واقعی میں نے ایسا کام کیا ہے جس میں کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتے۔ ایک کاریگر بھی جب کوئی شے کو بناتا ہے اور جب اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا، تبھی وہ دعویٰ کرتا ہے اس میں اگر آپ غلطی نکالیں تو اتنا انعام آپ کو دوں گا۔ تو وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے محل میں کوئی نقص نکالے گا، خامی نکالے گا، عیب بتلائے گا، اسے 10,000 سونے کی اشرفیوں کا انعام بطور انعام کے دیا پیش کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب لوگ انعام کی لالچ میں بھی اور اس بنائے ہوئے محل کو دیکھنے کی چاہت میں بھی محل کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، گھوم پھر کر محل کو دیکھتے رہے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود کسی ایک شخص نے اس محل میں کوئی خامی ذکر نہیں کی۔ اور بھلا کس کی اتنی ہمت ہوتی کہ بادشاہ کے بنائے گئے محل میں کوئی عیب نکالے، کوئی خامی نکالے؟ لہٰذا ہر کوئی آتے گئے، بادشاہ کی تعریف کی بول باندھتے گئے اور وہاں سے رخصت ہوتے گئے۔ ایک فقیر جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے بھی اس اعلان کو سنا۔ وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے محل میں اگر کوئی عیب نکالے گا تو 10,000 سونے کی اشرفیاں بطور انعام بھی پیش کی جائیں گی۔ تو بس فقیر محل میں داخل ہوا، دیکھا بادشاہ وقت تک پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ فقیر نے پہلا سوال یہی پوچھا جو اعلان میں نے سنا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ اس محل میں کوئی عیب نکالے گا 10,000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی، اس محل میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل تو صحیح ہے۔ تو فقیر نے کہا اس محل میں 3 عیب ہے، اس محل میں 3 خامیاں ہیں، 3 نقص اس محل میں موجود ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ بات سنی اور بالخصوص بادشاہ کے سپاہیوں نے سنی
تو فوراً اس فقیر کو گھیر لیا، کہا کہ جہاں بنا حکم دے تو ابھی اس کا سر غلط کر دیں گے، بھلا آپ کے بنائے ہوئے محل میں یہ عیب نکال رہا ہے، خامیاں نکال رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، پہلے ہم اس کے عیب سنیں گے، آخر دیکھے تو صحیح کیا عیب بتلاتا ہے، کیونکہ جتنوں نے بھی اس محل کو دیکھا ہے ہر ایک تعریف کرتے گئے، کسی نے اس محل کا کوئی نقص میرے سامنے ذکر نہیں کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بنائے گئے محل میں ایسی کون سی خامیاں ہیں۔ تو اب فقیر کہتا ہے کہ پہلا نقص اس محل کا یہ ہے کہ جس نے اس محل کو بنایا ہے وہ ایک دن مرنے والا ہے، ایک دن مر جائے گا۔ دوسرا عیب اس محل کا یہ ہے کہ یہ محل ایک دن پوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ محل گر کر ڈھیر بن جائے گا۔ تو بادشاہ وقت جب یہ بات سنی تو مسکرانے لگا، کہا کہ نادان، تو نے جو بات کہی بالکل درست بھی ہے، مگر یہ تو بتلا کہ ایسا دنیا کا کون سا گھر ہے، ایسا کون سا ایسا محل ہے جس کے بنانے والا کبھی مرتا نہیں، جس محل کو کبھی بوسیدگی نہیں آتی، جو محل کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو محل کبھی گرتا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا یقیناً ایک دن مرتا ہے، ہر بنایا گیا مکان ایک دن پرانا ہوتا ہے، اور ہر بنایا گیا محل ایک دن گر بھی جاتا ہے، لہذا تمہارا کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فقیر کہتا کہ نہیں، ایک محل ایسا بھی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، جو محل بنایا گیا تو کبھی پرانا نہیں ہوتا، وہ محل کبھی گرتا نہیں ہے، اور اس محل کا بنانے والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، پوچھا وہ کون سا محل ہے؟ فقیر کہتا ہے وہ جنتی محل ہے، جس کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، جو حی القیوم ہے، جو قدیم سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس رب العالمین نے جو محل بنایا ہے وہ محل کبھی پرانا ہونا نہیں ہے، اور وہ کبھی محل گرنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہا واقعی تم درست کہتے ہو، ہمیں اس محل کی جتنی فکر میں نے کی ہے، کاش کی اتنی ہی فکر میں رب العالمین اس بنائے ہوئے محل کو پانی کی در کرتا تو میرے لیے اتنا بہتر ہوتا۔ تو بہرحال سامعین کرام، تو انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آج جو دنیا کے گھر بنانے میں لوگ اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، جیسا زندگی بھر انہیں یہی رہنا ہے، انہیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ یہ گھر جو آج ہم بنا رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ ایک دن یہ بنایا گیا ہمارا ہی گھر جو ہے پرانا بھی ہوگا، پوسیدہ بھی ہوگا، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل بھی ہو جائے گا، اور ہمارا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جتنی فکر ہم دنیا کے گھر کو بنانے کی کرتے ہیں اتنی ہی فکر ہمیں اللہ کے بنائے گئے محل کو پانے کے لیے کرنا چاہیے۔